الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الأمين الكريم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين بعد नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पाक और मुक़द्दस बारगाह में हदीया अक़ीदत पेश करने के बाद काबिल सदराम बुजुर्गों दोस्तों बरादरान इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह माह मुक़द्दस बरकतें रहमतें लेकर हमारे पास आया। उसके बाद अल्लाह ने ईद का दिन हमें नसीब किया, वो भी चला गया। ये एक महीना मेरी और आपकी रहनुमाई के लिए, बख्शिश के लिए, ट्रेनर के लिए था कि बंदा जहाँ कहीं भी हो अल्लाह उसे देखता है।
وہ جو ٹی وی پہ اشتہار چلتا ہے نا، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے شبیر تو دیکھتا ہے۔ کائنات میں بندہ بند کمرے میں ہو تب بھی وہ دیکھتا ہے، بندہ سمندر کی تہ میں ہو تب بھی وہ دیکھتا ہے، بندہ چاند پہ ہو تو تب بھی دیکھتا ہے۔ یہی ایک ٹریننگ تھی ہماری کہ اللہ تو اسے دیکھتا ہے، وہ جس حال میں بھی ہو جہاں بھی ہو۔ کریم رب ایسا ہے جسے نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ غافل ہوتا ہے۔ ہمارا رب تو وہ ہے جو ہر لمحہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے۔ آگے اعمال ہیں، اعمال کی وجہ سے نظر عنایت، کرم، فضل وہ الگ ہو جاتا ہے۔ جو نافرمانیوں پہ اتر آ جائے اس کی طرف اس کی نظر عنایت، اس کا کرم نہیں ہوتا۔ تو جو اس کی فرما برداری میں رہتا ہے، پھر میرا کریم رب اپنے کرم کا بھی اپنے فضل کا بھی برسات کر دیتا ہے۔ دیکھتا وہ سب کو ہے کہ کون کدھر کیا کر رہا ہے۔ 25واں پارہ رب نے ارشاد فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو۔ ہر دوستی، ہر تعلق، ہر ناتا، ہر رشتہ جو آج بازوؤں کے اندر بازو ڈال کر چلتے ہیں، کل قیامت کے دن وہ دشمن بن جائیں۔ آج جو دوستی اور اپنا تعلق اس طرح پیش کرتے ہیں کہ جناب مجھ سے زیادہ تو آپ کا کوئی خیر خواہ نہیں، مجھ سے زیادہ آپ کا فکر کرنے والا کوئی نہیں، محبت کرنے والا کوئی نہیں۔ قرآن نے کہا یہ سارے یارانے کل قیامت کے دن دشمنی میں بدل جائیں گے۔ فیصلہ میرا نہیں، میری زبان ہے، رب کا کلام ہے، اسی لیے میں یہ آج قرآن اٹھا کر لایا۔ تاکہ شک نہ پڑے، یہ میرا رب کا کلام ہے۔ فرمایا یہ جتنے رشتے، ناطے، تعلق یہ سارے دشمنی میں بدل جائیں گے۔ اور جس دشمنی کی اور جس دوستی کی ابتدا ہی مطلب پرستی ہو، جس دوستی کی بنیاد ہی مطلب پرستی ہو کہ یار جناب سلام دوارا بلانے کل کسی موقع ویلے ایک کام آ جائے گا، اس کے ساتھ تعلق بنا لیتے ہیں، کل کام آئے گا۔ تو مطلب کیا نکلا کہ ہم نے اپنی دوستی کی بنیاد ہی مطلب پہ رکھی ہے۔ تو جب دوستی کی بنیاد ہی مطلب پرستی پہ ہو تو فائدہ کتنا دے سکتی۔ کریم رب نے فرمایا یہ سارے دوستیاں، رشتے، تعلق، ناطے یہ دشمنی میں بدل جائیں گے۔ ربا سارے بدل جائیں گے؟ فرمایا ہاں، الا مگر متقین، نیک لوگوں کی دوستی وہاں بھی کام آئے۔ جن سے ہم دور بھاگتے ہیں کہ یار یہ کول بیٹھے دیں صرف دین دی گل دس گئے، یہ کول بیٹھے یہ موت کی گل کرے گا، یہ کول بیٹھیں گے سرکار کی محبت کی گل کرے گا۔ نیکوں سے جب ہم دور بھاگتے ہیں کہ چلو یار 50 سال کی گلاں بھی ہونی چاہیے، دنیا داری بھی ہونی چاہیے، پتہ تو لگے نا ملے چوندا کی پہ، تو وہ اپنے کانوں کے لذت کے لیے اپنے گناہ تمہارے کھاتے میں بھی ڈال رہا ہے، اپنے کھاتے میں ڈال رہا ہے، اور نیکیاں دوسرے کے کھاتے میں ٹرانسفر کر رہا ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہی دوست وہی یارانہ کا دشمنی میں بدلے گا۔ الا المتقین،
مگر نیکوں کی دوستی یہاں بھی کام آئے گی، وہاں حشر میں بھی کام آئے گی۔ تو اس لیے امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فلسفے کے اندر لکھا دوست انگارہ ہے، وہ ٹھنڈا ہو تب بھی نقصان دے گا، وہ گرم ہوا تب بھی نقصان دے گا۔ ٹھنڈا ہوا کولا بنے گا، ہاتھ کالا کرے گا، گرم ہوا ہاتھ جلائے گا۔ صوفیاء نے لکھا ہے دوست کے دین پر ہوتا ہے، کیونکہ دوستی میں بندہ جو گناہ نہ کرنا چاہے وہ بھی کرتا ہوتا ہے۔ دوست وہ نہیں جو گند میں لے جائے، دوست وہ ہے کہ اگر گناہوں کی دل میں بھی پھنسا ہو تو وہ وہاں سے نکال کر اللہ کے دربار میں لا کر دوستی۔ اللہ امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا کہ دوست انگارہ ہے، جتنا بچ سکو گے تو بچ جاؤ۔ دوست کے دین پر ہوتا ہے، جو دوست کرے گا وہی دوسرا دوست کرے گا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مٹی کو اٹھایا، مٹی سے خوشبو آ رہی، تو مخاطب کیا مٹی کو کہ یہ تیری اوقات تو نہیں، تو کیچڑ ہے، دل ہے، خاک ہے، تو اس سے یہ خوشبو کشی۔ تو مٹی نے کہا آپ بالکل صحیح سمجھے، یہ میرا کمال نہیں، یہ میری دوستی کا کمال ہے، یہ میری صحبت کا، یہ میرے ساتھ تعلق کا۔ کہا کیسی؟ کہا چند گھڑیاں میں پھولوں کی صحبت میں رہی، اب مجھ سے بھی خوشبو آ رہی ہے۔ تو جیسی دوستی ہوگی ویسی ہی خوشبو آئے گی۔ دوست اچھا ہوا تو کردار سے خوشبو آئے گی، دوست گندا ہوا تو آثار سے بدبو آئے گی۔ پھر لوگ کیا کہیں گے، اس کا دوست ایسا ہے تو یہ بھی تو ایسا ہی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ بندہ نہ بھی نماز پڑھتا ہو، مسجد کے اندر سے ہو کر باہر جائے تو لوگ یہی کہیں گے نماز پڑھنا۔ شرمے کے اندر خاص جا کر اندر تبلیغ کرنے گیا ہو، یار یہ نہ دیکھا کرو، برا کام ہے۔ جب باہر نکلے گا تو لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ اندر تقریر کر کے آئے، لوگ یہی کہیں گے مولوی صاحب کے اندر فلم دیکھ کے آئے۔ تو جیسا نظام ہوگا لوگ ویسا تصور کریں گے، جیسے دوست ہوں گے ویسے ہی لوگ تصور کریں گے۔ دوستی نیکوں کے ساتھ رکھو، جو اس جہان میں بھی کام آئے گی اگلے جہان میں بھی کام آئے گی۔ اللہ اکبر۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا تمہیں قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ صحابی نے کہا تھا تو کوئی تیاری نہیں، میرے نامہ اعمال میں کوئی ایسا عمل نہیں، ہاں ایک ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ کیا صحابی نمازیں نہیں پڑھتا؟ جن صحابہ کی نمازوں کے خشوع خضوع کی قسمیں رب نے قرآن میں اٹھائی، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ان کے نماز کے خشوع ہم جو نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ 10 سال پرانی بات ہمارے دماغ کے اندر چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ 10 سال، کیونکہ ہم نے نماز کو نماز سمجھا نہیں، ہم نے نماز کو ایک روٹین سمجھی ہے۔ ہماری نمازوں کے اندر وہ خشوع خضوع نہیں ہے، اسی لیے شاید رب نے بڑا عجیب طریقہ رکھا ہے۔ امام محمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ کے اندر لکھا ہے جو بندہ کسی کی زمین پہ ایک بالش یہ قبضہ کیا، کل قیامت کے دن
700 باجماعت نمازیں وہ جو قبول ہوئی، وہ نمازیں نہیں جو پڑھی، پڑھتے تو ہمیں ہے نا، پر گارنٹی کوئی نہیں قبول کری ہوئی۔ فرمایا وہ جو قبول ہوئی ہے، اس ایک بالغ کا 700 نمازیں باجماعت، اکیلے میں نہیں، جماعت کے ساتھ جو پڑھی، یہ 700 نمازیں دیں گے تو یہ ایک بالغ کی جان چھوٹے گی۔ تو جنہیں 10 مرلے کیتا وہ گھر جا کے ریکارڈ اپنا حساب لا لے کتنی بڑی۔ مولا علی سے خدا کرم اللہ وجل کریم، تیر لگا، لوگ نکالنے لگے، درد ہوئی، کہا رک جاؤ۔ کہا مولا علی کیا کرو گے؟ کہا مجھے نماز کی نیت باندھ دیں۔ کہا علی درد نہیں ہوگی؟ کہا اس وقت صرف ایک ہی اس کی محبت کی درد ہوتی ہے، باقی کوئی۔ اور ہماری نماز اہدنا الصراط المستقیم، لوگوں ترجمہ لے کے آئے، یا اللہ سیدھی راہ دکھا۔ تو جن اجے تک 1400 سال میں سیدھی راہ ہی لگی ہو نہ چلنا کروں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھی راہ پہ چلا، سیدھی راہ پہ چلا۔ اب سیدھی راہ کون سی ہے؟ کہا صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ سیدھی راہ ان کی جن پہ تو نے انعام کیا ہے۔ اب قرآن سے پوچھتے ہیں تو نے انعام کن پہ کیا؟ کہا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ آج جب کسی نیک بندے کا نام لیا جاتا ہے تو لوگ انہیں کو لوگ کام کوئی نبیوں کا ذکر، شہیدان کا ذکر، صالحین کا ذکر، اور کوئی کہا ہمارا کیا قصور ہے؟ یہ رب کا کلام ہے، ہر نماز نہیں پڑھتے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، مولا سیدھا راہ ان کا چلانا جن پہ تو نے انعام کیا ہوگا۔ تو انعام کن پہ کیا؟ نبیوں پہ کیا، صدیقین پہ کیا، شہداء پہ کیا، صالحین پہ کیا۔ آگے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا نہیں جن پہ تو نے غضب کیا ہے، ان کا نہیں جو گمراہ ہے۔ تو نماز کو اگر نماز سمجھ کر پڑھا جائے تو پھر لطف آتا ہے، اگر نماز کو روٹین سمجھ کے کیا جائے تو پھر نماز میں لطف نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ پہلی آیا مقصہ کہ ایران سارے دشمنی میں الا المتقین، نیکوں کی دوستی وہاں بھی کام ہے۔ دوسری آیت مقصہ فرمایا یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اے میرے پیارے بندو، رب اپنے بندوں کو خطاب کر رہا ہے، یا عبادی، اے میرے پیارے بندو۔ کبھی گھر جا کے سوچنا جتنی بار آپ نے کہا اے میرے پیارے رب، ہماری زبان سے تو یہ لفظ ہی نہیں آتا، تو جتنے پیار سے اسے پکارو گے اس کے بدلے میں وہ 70 بار پیار سے پکارے گا۔ ایک بار اسے پکارو گے، اس سے باتیں کیا کرو، پکارا کرو اسے۔ جو لوگوں کے ساتھ باتیں کرتے ہو نا، ہمارے گھر میں یہ ہو گیا، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، چھوڑ دو، صرف اس سے باتیں کیا، وہ سنتا ہے۔ وہ اسی لیے تو سفیان نے کہا اس سے نہ ڈرا کرو جو اپنا بدلہ لے لیتا ہے، اس سے ڈرا کرو جو اپنا بدلہ رب پہ چھوڑ دیتا ہو۔ بندہ کتنا سخت بدلہ لے گا، اس سے ڈرا کرو جو اپنا بدلہ رب پہ چھوڑ دیتا ہے۔ رب پھر عادل ہے، رب پھر جب بدلہ لیتا ہے نا تو پھر چیخیں ساتواں آسمان تک سنیں۔ فرمایا یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اے میرے پیارے بندو، آج تم پر کوئی خوف نہیں اور نہ تم
غم زدہ ہو نہ تم پہ کوئی خوف ہے. کن کو؟ جنہوں نے دوستی اللہ کی رضا کے لیے رکھی. اس کے لیے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے دوستی رکھو رب کی رضا کے لیے, دشمنی رکھو رب کی رضا کے لیے. کسی کو کچھ عطا کرو تو رب کی رضا کے لیے, کسی سے ہاتھ روکتے ہو تو رب کی رضا کے لیے. جب یہ چاروں چیزیں اللہ کی رضا کے لیے ہو جائیں گی, فرمایا اس کا ایمان مکمل ہو چکا. ہماری جو بنیاد ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ہماری دوستی کی بنیاد ہے, ہماری رشتے کی بنیاد ہے. باقی یہ دوستیاں, رشتے, تعلق, ناطے, یہ سارے بات ایک ہی تعلق ہے جو رب کی رضا کے لیے ہے. ایک بندہ مشرق کے اندر رہتا ہے, دوسرا مغرب کے اندر ہے, وہ دونوں رب کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. فرمایا کل قیامت کے دن جب اللہ کی عدالت میں جائیں گے تو رب فرمائے گا تم نے ایک دوسرے سے محبت میری رضا کے لیے کی ہے, جاؤ جنت میں داخل. اس کی رضا کی خاطر جب دوستی کرو گے, دشمنی کرو گے, تو پھر مالک تمہیں انعام بھی عطا فرمائے گا. الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین. یہ وہی بندے ہیں جو ایمان لائے اور فرما بردار رہے. خالی ایمان نہیں, بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں ایماندار ہوں, میں ایمان والا ہوں, میں نے کلمہ پڑھا ہے, بار بار تمہارے سامنے پڑھتا ہوں. خالی کلمہ تو نہیں نا, ایمان نہیں, ساتھ عمل بھی چاہیے, فرما برداری بھی چاہیے. جب ایمان کے بعد فرما برداری بھی آ جائے گی, انعام کیا ملے گا؟ فرمایا ادخلوا الجنہ, داخل ہو جاؤ جنت میں. جب ایمان بھی ہوگا اور فرما برداری بھی آ جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ ادخلوا الجنہ, داخل ہو جاؤ جنت میں. خالی یہ نہیں, بڑا پیارا اعلان فرمایا ادخلوا الجنہ انتم وازواجکم تحبرون. تم بھی داخل ہو جاؤ اور تمہاری بیویاں بھی داخل ہو جائیں. ہم تو سی سوچتے ہو گئے انتظام نہیں چھوڑتی اور پھر نہیں کسی پاسے نہیں چھوڑتی. حکم ہوگا تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی تحبرون. تمہارے چہرے پہ کوئی خوف غم پریشانی نہیں ہونی چاہیے. تمہاری آنکھیں بھی خوشی سے چمک رہی ہو, تمہارے چہرے بھی چمک رہے ہو. داخل ہوتا اللہ یطاف علیہم بصحاف من ذهب واکواب. یہاں ساری زندگی بندہ ترستا رہا, مولویوں سونے دی انگوٹھی کی نہیں پہننے دی کیونکہ حرام ہے, چین بھی نہیں پہننے دیا حرام ہے, گلے میں چین بھی نہیں لٹکا سکتے حرام ہے, ساری زندگی سونا نہیں پہن سکتا. رب نے فرمایا کوئی بات نہیں, وہاں نہیں پہننا, جی مولا بتایا کہ حرام ہے, میں تیری رضا کے لیے ان چیزوں کو چھوڑ دیے. فرمایا آ جا, پھر جنت میں آ گیا. ہم تیری میزبانی جنت میں جو ٹرے پیش کریں گے وہ بھی سونے کے ہوں گے, جو پیالے دیں گے وہ بھی سونے کے ہوں گے. اللہ سورہ دار کے اندر رب نے فرمایا جنہوں نے دنیا کی شراب نہیں نہ چکھی ہم انہیں جنت کی شراب قبول عطا فرمائیں. تو جو دنیا کی شراب سے اپنا منہ گندا کر چکے ہیں وہاں جنت کی شراب سے محروم کر دیا. تو سونے کے برتن, سونے کے پیالے, سونے کے ٹرے, ان کے اندر کھانا دیا جائے گا. پھل وہ دیے جائیں گے جن کے اندر گٹھلیاں ہی نہیں ہوں گی. اللہ وفیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین وانتم فیہا خالدون. جس چیز کی تمنا کرو گے, جس چیز کی خواہش کرو گے وہ چیز وہاں ملے گی. جس چیز کی خواہش کرو گے, تمنا کرو گے, ملے گا. حضور نے فرمایا جب تو ایک صحابی کہتے ہیں آقا کیا گھوڑے ہوں گے؟ فرمایا تو جنت میں جائے گا رب تجھے گھوڑے بھی عطا کرے گا. دوسرے نے کہا آقا مجھے اونٹ پسند ہے, کیا وہاں اونٹ ملے گا؟ فرمایا تو جنت میں جائے گا رب تجھے اونٹ بھی عطا کرے گا. مجھے تو پسند, مجنون کو لیلا پسند, مجھے تو پسند, مجنون کو لیلا پسند. نگاہ اپنی اپنی, پسند اپنی اپنی, ہر بندے کی خواہش اپنی, چوائس اپنی, آنکھوں کی انتخاب اپنا ہے. تو ہر کسی کو جو خواہش ہوگی وہ ملے گا. لیکن صوفیاء کہتے ہیں جنت میں نہ حور نہ انگور کچھ نہیں چاہیے, بس رب تعالیٰ کا دیدار چاہیے جو پردے کے بغیر ملتا ہے.
کسی گھوڑے منگے، کسی اٹھ منگے، کسی برا منگیا، کسی انگور منگے، کسی پھل منگے، جو مانگے گا وہ ملے گا جنت میں، جس کی خواہش کرے گا۔ لیکن صوفیاء کہتے ہیں کہ ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، رب کا دیدار چاہیے، بلا حجاب چاہیے۔ فرمایا وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور یہ وہی جنت ہے جس کے تم وارث بنا دیے گئے۔ یہ آج کے بعد جنت تمہاری، اور یہ ان اعمال کے باعث ہے جو تم کیا کرتے تھے، یہ ان اعمال کے باعث ہے جو تم کیا کرتے، جنت کے وارث بن جاؤ گے۔ عمل کیا کرو، چھوٹا ہو بڑا ہو، عمل کیا کرو، نیکیاں کیا کرو، رب کی رضا کے لیے کیا کرو۔ لکم فی آفاقہا، تمہارے لیے یہاں بکثرت حال ہے، کثیرۃ منھا تاکلون، ان میں سے کھاؤ جو جی چاہے، پابندی کوئی نہیں، جو خواہش کرو گے مل جائے گا، جس چیز کی خواہش کرو گے مل جائے گا، اور پھر وہ پھل ہوں گے جن کے اندر گٹھلیاں نہیں، جہاں سے چاہو وہاں سے ملے گا، خواہش کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس رب نے تمہارے لیے میرے لیے اتنا انتظام کر رکھا ہے، تو جہاں دوستی ہو وہاں اللہ کی رضا ہو، جہاں دوستی ہو وہاں مطلب نہیں ہونا چاہیے، مطلب پرستی نہیں ہونی چاہیے، مطلب پرستی نہیں ہونی چاہیے، صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ جو نیکی کرو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرو، اسلام سے محبت کرو، دین سے محبت کرو، دین تمہیں تنہا کبھی نہیں چھوڑے گا، دین تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، دین پیار کرتا، جتنا دین سے پیار کرو گے دین اتنا تمہیں سنبھال کر رکھے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا